بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید۔ کچھ عرصہ پہلے جی میں اسپین میں موجود تھا، تو میں وہاں پہ ایک بڑی فیمس جو ہے وہ ایک پلیس ہے، لا رامبلا اسٹریٹ جو ہے، وہاں پہ میں پاس ہی وہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ پاکستانی تھا، وہاں پہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے، ظاہر سی بات ہے باہر آپ کو اگر کوئی پاکستانی ملے تو بڑی خوشی ہوتی، تو میں نے اس کو بلایا اپنے پاس۔ میں نے کہا یار آپ یہاں پہ رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی میں یہیں پہ رہتا ہوں۔ میں نے کہا کب آئے ہو یہاں پہ؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ جی میں کوئی 10-12 دن پہلے آیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو یہاں؟ اس نے کہا جی میں یہاں پہ جو ہے یہ سائیکل ہے میری موٹر والی، جس کو موٹر لگی ہوتی ہے، اور میں اس پہ فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تمہیں آتے ہی جاب مل گئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں جس دن یہاں آیا تھا اس کے 2 دن بعد جو ہے وہ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے یہ سائیکل لے دی، اور تیسرے دن جو ہے وہ میں کام پہ لگ گیا۔ تو میں نے اس کو کہا ویسے تو چونکہ مجھے کافی حد تک نالج تھا بھی یورپ میں، چونکہ میں آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن میں نے پھر بھی اس سے ذرا پوچھا۔ میں نے کہا تو اچھا جاب جو ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں یہ ایزیلی مل جاتی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ جی بارسلونا جو ہے اس میں جاب جو ہے وہ کافی ایزیلی مل جاتی ہے۔ اچھا، میں اس بات سے واقعی اتفاق کروں گا، اگر آپ کا یورپ کا ویزا لگ گیا ہے یا آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کو امید ہے کہ لگ جائے گا، یا انشاءاللہ اللہ کرے کہ لگ جائے، اور آپ نے یورپ میں جا کے کام کرنا ہے، خاص طور پر اسپین میں، تو سب سے بیسٹ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے کوئی نہ کوئی سکل، یہاں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور سیکھ کے جائیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بارسلونا جو ہے یورپ میں، اسپین میں، وہ شہر ہے جس میں میں تینوں موسموں میں اسپین جا چکا ہوں، یعنی فل سردیوں میں بھی جا چکا ہوں، گرمیوں میں بھی جا چکا ہوں، اور درمیان میں بھی جا چکا ہوں۔ تو بارسلونا جو ہے وہاں پہ ہر وقت آپ کو رش نظر آتا ہے، پوری دنیا سے جو ہے ٹورسٹ وہاں آتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں بارسلونا میں چونکہ بیچز ہیں، تو بیچ میں، اور بیچ کی وجہ سے ایک تو وہاں پہ گورے بہت زیادہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، اور پلس یہ کہ وہاں کا ویدر بہت مزیدار ہے، سیم لائک پاکستانی ویدر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا مزیدار موسم ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ ٹورسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک تو اسپین جائیں تو کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھ کے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ جا کے تو ہوٹل پہ برتن دھوتے پھریں، کیونکہ سب سے آسان کام یہی پھر ملتا ہے کہ جی ہوٹل پہ برتن دھو لیں، یا یہ ہے کہ ہم اسی قسم کے کسی جو ہے ریسٹورنٹ میں جا کے تو باتھ روم صفائی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ریسٹورنٹ کی ٹریننگ تو ایسی ہوتی ہے، شروع ہی باتھ روم سے ہوتا ہے صفائی۔ اور ہمارے لوگوں کو ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ اپنے علاقے میں چودھری ہوتے ہیں، یا وہاں دبئی میں یا ہم دنیا میں کہیں پہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ملک میں ہوں یا بڑے سے بڑے ملک میں ہوں، جب وہاں جا کے جاب کرنی پڑتی ہے تو پھر ہم اپنی ساری عزت جو ہے وہ پاکستان والی جو ہے وہ چھوڑ کے، تو پھر اگلی عزت کی ہمیں پڑ جاتی ہے کہ جی اب اگر میں واپس گیا تو گھر والے کیا کہیں گے، لہٰذا جو بھی کام ملتا ہے وہ پھر ہم کرتے ہیں مجبوری میں۔ تو اس لیے مجھے بڑی ایک مزیدار بات یاد آ گئی، میں اسپین میں بیٹھا ایک اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا تھا، پاکستانی بچہ مجھے ملا، اس کی عمر ہوگی کوئی 17-18 سال کے قریب۔ میں نے اس کو پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو اس نے بتایا جی میں ڈنکی لگا کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا یہاں پہ کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جی میں یہاں پر جو بیچ ہے اس کے اوپر ٹاول بیچتا ہوں، تولیے بیچتا ہوں۔ تو میں نے کہا کتنے پیسے کماتے ہو؟ اس نے کہا جی میں 2500 سے 3000 جو ہے وہ سیزن میں یورو کما لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا آپ کوئی مجھے انٹرویو دو گے اس حوالے سے کہ یار آپ انٹرویو دے دیں کہ آپ اتنے پیسے کما رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں، میں انٹرویو نہیں دے سکتا، پنڈ تے اسی چودھری ہونے ہیں۔ مطلب یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں دیکھی اور آپ بیتی۔ تو وہ ہم لوگ چونکہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر ہم پیچھے کے حالات کو جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آگے کی ہمیں پڑ جاتی ہے، ہم وہاں جو بھی کام ملتا ہے ہم کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے کوئی نہ کوئی سکل سیکھ کے جائیں۔ اگر آپ کو اسپین میں جاب حاصل کرنی ہے تو 2-3 کام ایسے ہیں جو آپ اگر کریں تو آپ کو فوری طور پر اچھی جاب مل جائے گی، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور مختلف جو اپلیکیشنز ہیں موبائل پہ اس کو آپ جانتے ہیں، خاص طور پر یہ جو فوڈ ڈلیوری والی ہے، یہ جو ویب سائٹس ہیں فوڈ ڈلیوری، ہمارے ہاں بھی فوڈ پانڈا پہ ہوتی ہے، آپ اس سے اگر آپ اس کو اوپن کرنا اور سائٹ پہ پہنچنا اور لوکیشن پہ پہنچنا آپ جاتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے، یہ پوری دنیا میں اس وقت بہت اچھا کام ہے۔ ایک یہ جاب حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ اگر آپ کو یہ آتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ موبائل ریپیئرنگ جانتے ہیں یا یہاں سے 3-4 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو وہاں بہت ہیلپ فل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ موبائلز کی شاپس بہت زیادہ ہیں اسپین میں، تو وہاں پہ وہ بھی آپ کو ہیلپ فل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو پیزا بنانا آتا ہے یا برگر بنانا آتا ہے یا فاسٹ فوڈ کا کوئی بھی کام آتا ہے تو اس پہ بھی آپ کو جاب جو ہے وہ بڑی اچھی مل جاتی ہے۔ یہ وہ 3 جابس ہیں جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوالیفیکیشن، ہائی کوالیفیکیشن نہیں چاہیے۔ یہ نارمل میٹرک پاس اور انڈر میٹرک بھی جو لوگ ہیں وہ آرام سے یہ تینوں کام کر سکتے ہیں۔
تو اسپین وزٹ ویزا جو ہے وہ ایک تو ظاہر سی بات ہے پاکستان سے اس کا جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے میں بے شمار مرتبہ بتا چکا ہوں. اگر آپ نے اسپین وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہو تو آپ بالکل مجھ سے رابطہ کریں, میں اس کی کنسلٹنسی کر رہا ہوں اور میں ویزا اپلائی کروا دوں گا اور کوشش کروں گا آپ کا ویزا لگ جائے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا ویزا لگ گیا ہوا ہے اور آپ جانے والے ہیں یا آپ ویزا لگوا رہے ہیں اور ویزا لگنے کے بعد آپ کا پلان یہی ہے کہ آپ نے وہاں جا کے کام کرنا ہے, تو جو میں نے 2-3 دن آپ کو یہ میں نے کام جو بتائے ہیں یہ وہ کام ہیں جو بہت زیادہ ٹائم لگا کے آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چند دنوں میں آپ یہ کام سیکھ سکتے ہیں. اور اگر محنت کریں اور 2 مہینے 4 مہینے بھی لگا لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اگر آپ نے یورپ جانا ہے تو یہ 2-3 کام اگر آپ کو آتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ کو جاب مل جائے گی. اسپین وزٹ ویزا ہو, فرانس وزٹ ویزا ہو, جرمنی ہو, آسٹریلیا ہو, آسٹریا ہو, نیدرلینڈ, فن لینڈ, کوئی بھی اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ ہم سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یو ایس اے, یو کے, کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ بالکل ہم سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر گائیڈ لائن دیں. میں ویزے کی کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن اس بات کی ضرور گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جو بندہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے میں اس کو ہمیشہ ایک ایسی ایڈوائس دیتا ہوں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. بظاہر وہ اس کو شاید وقتی طور پر سمجھ نہ آئے, بٹ وہ ایڈوائس, وہ مشورہ جو اس کو فیوچر کے لیے اچھا ہو, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اگلا بندہ چل کے آئے تو اس کو مشورہ اچھا دیں. اور مشورے کی ہم کوئی فیس نہیں لیتے. اس سلسلے میں اگر آپ آفس آنا چاہیں یا آفس کے نمبر پہ رابطہ کر کے میرے پاس ملنے کے لیے آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں. بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.